بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاحسان میڈیا سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ مختصر حمد و ثناء اور صلاۃ و سلام کے بعد سورۃ البقرہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہے استعانت بالصبر، یعنی صبر کے ذریعے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ انسانی زندگی میں بہت سے امور میں، بہت سے معاملات میں اکثر اوقات مشکلات اور مصائب انسان کی زندگی میں آتے ہیں، بلکہ یہ مصائب یا مشکلات انسانی زندگی کا ایک جز ہیں۔ خوشی اور غمی کے معاملات ہر شخص کے ساتھ لگے رہتے ہیں، لیکن اس تکلیف کے موقع پر، غمی کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ انسان صبر سے کام لے۔ بنیادی طور پر صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا، رک جانا، اپنے آپ کو مستقیم کر لینا، یہ ہے صبر کا معنی۔ اس لحاظ سے علماء کرام نے صبر کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ ایک ہے صبر علی الطاعہ، نیکی کے معاملے میں صبر کرنا، یعنی نیکی پر اپنے آپ کو قائم و دائم رکھنا، نیکی پر ڈٹے رہنا، یہ بھی صبر۔ اس کی ایک بڑی عظیم الشان مثال سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، قبول اسلام کے بعد کتنا بڑا عظیم الشان عمل ہے اسلام قبول کرنا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اپنے اسلام پر ڈٹ گئے۔ ان کے مالک امیہ بن خلف کا کوئی ظلم انہیں ایمان اور اسلام سے پیچھے نہیں ہٹا سکا۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے، مشکلات خواہ کتنی ہی کیوں نہ ہوں، مصائب خواہ کتنے ہی کیوں نہ آئیں انسان کی زندگی میں، لیکن انسان کو صبر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ نیکی پر بھی صبر، نیکی پر قائم رہنا بھی صبر ہے، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی پر قائم رہ کر، اسلام پر قائم رہ کر ایک صبر کی بڑی عمدہ مثال پیش کی ہے، صبر کی وہ اعلیٰ ترین مثال پیش کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ صبر علی الطاعۃ، نیکی کے معاملے میں صبر کرنا، یعنی نیکی پر اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، ہم اکثر صبر سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یعنی نیکی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر بھی نیکی کا کام چھوڑ دیتے ہیں، غمی کے موقع پر بھی صبر سے ہٹ جاتے ہیں، جبکہ اسلام کا مزاج یہ ہے، اسلامی حکم یہ ہے، اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ فرائض تو فرائض، اسلام تو ہمیں نوافل پر بھی صبر کا حکم دیتا ہے، یعنی نوافل پر بھی استقامت کا، مستقیم رہنے کا، ڈٹے رہنے کا حکم دیتا ہے، خالی فرضی عبادات پہ نہیں بلکہ نفلی عبادات پہ بھی۔ یہ کیا ہے؟ صبر علی الطاعہ، نیکی کے معاملے میں صبر کرنا، یعنی نیکی پر اپنے آپ کو کھڑا رکھنا، نیکی پر اپنے آپ کو قائم رکھنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم آناء اللیل ثم ترک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ کے بندے اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات بھر قیام کرتا رہا یا کچھ دن اس نے قیام اللیل کیا، ثم ترکہ، بعد میں اپنی سستی اور غفلت کے ساتھ قیام اللیل کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ دیکھیے قیام اللیل نفلی عبادت ہے، فرض نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس نیکی پر ہمیشگی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اس شخص کی طرح فرمایا نہ ہو جاؤ جو ایک نیکی شروع کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ تو گویا اسلام کا مزاج یہ ہے کہ فرض ہو یا نفل ہو، نیکی پر قائم اور دائم انسان کو رہنا چاہیے۔ یہ ہے صبر کی پہلی قسم۔ اسی لیے سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں، لو نشر علی ابوایا ما ترکتها، فرماتی ہیں کہ صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز وہ اس قدر پابندی سے ادا فرمایا کرتی تھیں، فرماتی میرے والدین زندہ ہو کر آ جائیں اور مجھے اس چیز سے منع کریں، میں تب بھی صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز نہیں چھوڑوں گی۔ فرضی عبادت نہیں، نفلی عبادت ہے، لیکن دوام،
تسلسل کے ساتھ ادائیگی ان کا معمول تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیکی پر صبر کی مثال ہے کہ انسان نیکی پر ہمیشہ اپنے آپ کو قائم رکھے۔ اسی طرح صبر کی دوسری قسم ہے صبر عن المعصیت، یعنی گناہ کے کام سے خود کو روک لینا، بھلے موقع موجود ہو، اسباب اور وسائل موجود ہوں، موقع بھی موجود ہے لیکن خود کو گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی معصیت سے، اللہ کے حرام کردہ کام سے روک لینا، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ اس لیے ہر معاملے میں صبر، اور صبر کی بڑی عمدہ مثالیں کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ان کی مثال مشہور ہے، صبر ایوب۔ ایک طویل عرصے تک بیماری سے نبرد آزما رہے، گھر والے ساتھ چھوڑ گئے، اہل و عیال ساتھ چھوڑ گئے، اسباب اور وسائل جو تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے سوائے ایک بیوی کے۔ صبر کرتے رہے، کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، صبر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی، بیماری سے لڑ رہے ہیں، اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ صبر کا اللہ نے کیا پھل دیا؟ فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکریٰ لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا، فرمایا اس میں غسل کیجئے اور اس کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیجئے، یہ آپ کی بیماری کے لیے اس میں شفا ہے۔ یہ صبر ایوب ہے، صبر کا عظیم الشان اللہ نے پھل دیا، اللہ نے بدلہ دیا۔ جتنے مال مویشی ہلاک ہوئے تھے اللہ نے اس سے بڑھ چڑھ کر عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، چھین کے بھی آزماتا ہے کہ بندہ میری شکر گزاری کر رہا ہے یا ناشکری کر رہا ہے۔ تو ہمیں بھی ہر حال میں صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ جس حال میں بھی رکھے۔ ایک بڑی عظیم الشان مثال بالخصوص خواتین کے لیے، اگرچہ مثال مشہور ہے، خواتین میں صبر کم ہوتا ہے، لیکن خواتین نے ایسی عظیم الشان مثالیں اس دنیا میں قائم کی ہیں اور پیش کی ہیں، عقل دنگ رہ جاتی۔ اسماعیل جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ کا صبر دیکھیے آپ۔ یہ جو زمزم کا پانی ہم پیتے ہیں، یہ زمزم کا پانی کیا ہے؟ حضرت اسماعیل کے صبر کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ، ماں ہاجرہ کے صبر کا نتیجہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے امر سے انہیں ایک جنگل میں چھوڑ گئے، جہاں نہ انسان ہے، نہ انسان کی ذات ہے، کسی طرح کا کوئی انسانی جو ہے نا وسائل وہاں پر نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتی ہیں آپ کس طرح ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے اللہ کے امر سے، اذن لا یضیعنا ابدا، فرماتی ہے پھر آپ جائیے، اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ صبر ہے اسماعیل علیہ السلام کا۔ صبر کی بدولت اللہ نے ہمیں وہ پانی عطا فرمایا جس میں ہر مرض کی شفا ہے، جو ہر دعا کے قابل قبول ہونے کا ایک سبب ہے۔ فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، تم جس مقصد کے لیے، جس نیت کے ساتھ زمزم کا پانی پیو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے وہ مقاصد پورے کر فرما دے گا۔ صبر کی ایک اور بڑی مثال وہ ہے سلیم کا صبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں سلیم رضی اللہ عنہ۔ شوہر ایک طویل سفر سے گھر واپس پہنچے، اسی دن اتفاق سے سلیم رضی اللہ عنہ کا بیٹا فوت ہوا۔ شوہر کے آرام اور سکون کی خاطر صبر سے کام لیتے ہوئے ان کو خبر نہیں دی، اطلاع نہیں دی کہ بیٹا فوت ہو گیا، کہ تھکے ہارے آئے ہیں، ان کے آرام کا خیال رکھا۔ اس رات دونوں میں ایک تعلق بھی قائم ہوا۔ اگلی صبح حضرت سلیم رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کو خبر دیتی ہیں، شوہر کا نام ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں اللہ کی بندی مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک معاملہ پہنچایا، آپ نے فرمایا اللہ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر سے ایسی برکت نصیب ہوئی، ایک سفر میں سلیم اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ سفر میں درد ذیل شروع ہوا، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ پھر معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آگے آگے کسی کے چلنے کی اور قدموں کی آہٹ میں نے سنی، میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ سلیم ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جناب انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔
جن کے چلنے کی آہٹ اور قدموں کی آواز اللہ اپنے پیغمبر کو جنت میں سنا رہا ہے. یعنی جو اعزاز، جو فضیلت اللہ نے مردوں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی ہے، عورتوں میں وہ فضیلت، وہ اعزاز اللہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا. وجہ کیا ہے؟ ان کا صبر کرنا. یہ ہے صبر کی ایک عمدہ مثال. اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کا صبر عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا پہ ہمیں راضی رہنے کی توفیق نصیب فرما دے. وما توفیقنا الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.